حین عرفت انی قد خنت اللہ ورسول، کہ میں نے خیانت کا ارتکاب کر دیا ہے، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اب اس کی حکمت ہمیں آج سمجھ میں آئے، کل سمجھ میں آئے، بعد میں سمجھ میں آئے یا نہیں سمجھ میں آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ حدیث جس کا مطالعہ ہم کر رہے تھے وہ تھی حدیث نمبر 18، اور حدیث اس طریقے سے تھی کہ اتق اللہ حیثما کنت واتبع الحسنۃ السیئۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ جو پہلا تقوی کا جو پارٹ تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے ایک بہت ہی اہم طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو نفس کا حق ہے اور انسان کا اس میں فائدہ بھی ہے یقیناً دنیاوی اور اخروی۔ واتبع الحسنۃ السیئۃ تمحها، یہ نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتایا کہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا یا گناہوں کو نیکی میں بدلنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ گناہ جب ہو جائے تو اس کے بعد نیک عمل کریں، اور وہ نیک عمل اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اس گناہ کے کفارے کا کام کرے گا، اور جیسا گناہ ہوگا اس کے حساب سے انسان اسی حساب سے کفارہ بھی ادا کرے گا۔ یا تو بہت ہی ایسا گناہ ہوگا کہ معمولی سا گناہ صغیرہ، کوئی ایسی بات بول دی آپ کو جو نہیں بولنی چاہیے تھی، کچھ کام ایسا کر دی، تو اس کے لیے آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے، بھی تو توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے وغیرہ، معاف ہو جائے گا۔ کوئی عظیم گناہ ہو گیا اس کے لیے تو آدمی مسلسل اس کے لیے نیک اعمال کرے گا، اللہ نہ کرے۔ تو اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ خاص گناہ کے بدلے میں خاص نیک عمل کریں، جیسے کوئی گناہ انسان سے سرزد ہو گیا، اس کے بدلے میں اب یہ کہے کہ میں اپنے مال صدقہ کر دوں گا اتنا مثلا، یا میں اپنے جو اتنے دن تک روزے رکھتا رہوں گا مثلا، تو یہ چیز وہ کرے، اور جب تک اس کو لگے نہیں کہ میں بری ذمہ ہو گیا گناہ سے، جب تک اس کو اطمینان نہ ہو جائے، جب تک وہ کرتا رہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور ایک یہ ہو گیا کہ عام طور پہ جرنلی طور پر آپ کیا کریں، نیک اعمال کثرت سے کریں، کہ بہت سارے گناہ ہیں، ہر انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کہ کثرت سے نیک اعمال کرتے رہیں تاکہ اس کے یا تو برابر ہو جائیں، اور برابر ہونے کے بعد پھر اس کے نیک اعمال زیادہ ہو جائیں اور برائیاں اس کی ختم ہو جائیں، مٹ جائیں۔ تو یہ ان جنرل وے میں کرتے رہے انسان، تو دونوں ہی کرنا چاہیے انسان کو۔ ہمیں ان جنرل یعنی کہ عام طور پہ عموماً نیک اعمال کثرت سے کریں، نیکیاں کریں، خوب چھوٹی چھوٹی نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، تاکہ گناہوں سے اپنے گناہوں کو ویو آف کرتے رہیں، تکفیر کرتے رہیں ان کی۔ اور اگر اللہ نہ خواستہ کبھی کوئی ایسی بڑی غلطی ہو جائے، بڑا گناہ ہو جائے، تو خاص نیک اعمال کریں، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے روزے ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، جس کی جو استطاعت ہے اس کے حساب سے وہ نیک اعمال کرے گا اور کرتا رہے گا۔ تو واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها کا مطلب یہ ہے برے عمل کے بعد جو ہے وہ انسان نیک اعمال کرے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، صحابہ کرام کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی تھی، قرآن نے کی تھی، اوبویسلی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے کی تھی، اور اس پر وہ اس کو سمجھتے بھی تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ تو یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری کی کہ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اس کے اوپر صحابہ کرام کے اگر رویے کو دیکھیں ہم، تو وہ اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ پریکٹیکلی اس کو کس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہی ہیں یہ سارے تقریباً قصے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک قصہ، جس میں ایک صحابی جو ہیں، ایک شخص جو ہیں تشریف لاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جو ہے ایک خاتون کے ساتھ، مطلب خاتون سے تعلق تھا میرا، تو میں نے فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ نَمَسَّهَا، تو انہوں نے ان کے ساتھ زنا تو نہیں کیا، لیکن اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ اس میں وہ مبتلا ہو گئے، اور دوسرے اعمال میں مبتلا ہو گئے۔ زنا کا جو یعنی وہ لیول زنا کا جس میں انسان کو حد لگتی ہے، یا تو مارا ہے تو کوڑے، یا پھر اس کو رجم کی سزا ملتی ہے، وہ تو نہیں، لیکن ہاں اور بھی چیزیں جو ہیں حرام ہے، ظاہر سی بات ہے۔ نامحرم کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اگر نامحرم کا مرد ہے، مرد اور عورت کا حرام ہے۔ نامحرم کے ساتھ اکیلے ہونا کسی ایسی جگہ پر جہاں خلوت ہو، وہ تک حرام ہے، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے۔ دیکھنا، غلط نظریے سے دیکھنا، ضرورت کے تحت نہیں، غلط نظریے سے اگر نظر ڈالے انسان
یعنی شہوت کی ساتھ نظر ڈالے تو وہ بھی حرام ہے. ساری چیزیں ہی وہ ہیں، لیکن obviously اس کے اندر حد نہیں لگتی. حد یعنی کہ زنا کی حد نہیں لگے گی اس کے اندر، جو سزا ہے زنا کی وہ نہیں لگے گی. تو اب ان سے یہ غلطی ہو گئی، انسان جذبات میں آ کر کے، میں نے کہا جیسے کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. کل کانسیپٹ کیا بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ تقوی کی علامت یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہوں. اگر اللہ کو یاد نہ کریں، غلطی ہو جائے انسان سے اور اللہ یاد ہی نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے دل سے ایمان جاتا رہا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے اور فلاں فلاں جگہ میں تھا اور وہاں ایسا ایسا ہو گیا، تو اب آپ مجھے جو بھی آپ کو لگتا ہے وہ سزا دے دیں مجھے. فقضی فی ما شئت، جو آپ کا دل کرے. ان کو اس بات کا اتنا افسوس تھا کہ وہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ حضرت عمر کہنے لگے کہ تم کیا بے وقوفی ہے، اگر اللہ نے تمہارا پردہ کر لیا تو تم بھی اپنا پردہ کر لیتے. اور یہی چاہیے انسان کو کہ اپنے گناہوں کو، اپنے رازوں کو خود فاش نہ کرے. گناہوں کو اللہ اور اس کے درمیان اگر ہیں تو وہ چھوڑ دے، خاموش اختیار کر لے، جا کے لوگوں کو بتاتا نہ رہے. تو کہا لقد سترک اللہ لو سترت نفسک، اللہ تعالیٰ تمہارا پردہ کر لیتا اگر تم اپنے آپ کا پردہ کرتے تو. لیکن ان کے دل میں جو گلٹ تھا یا ان کو جو افسوس تھا، ان کو اس بات پر آمادہ کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے میں اس سے نجات حاصل کروں. آخرت کے عذاب سے ڈر لگ رہا تھا ان کو، اس لیے انہوں نے اپنی بے عزتی کی بھی پرواہ نہیں کری اور جا کر کے انہوں نے یہ بات کہہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں تھی کہ ایسی صورت میں کیا سزا دینی ہے یا کیا کرنا ہے. پھر وہ شخص بیٹھے رہے. جب انہوں نے کہا کہ کوئی جواب نہیں ہے تو بیچارے بڑے افسوس میں، غم میں اور مایوسی کے ساتھ کہ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میں کیا کروں. کہ وہ صاحب جو ہے اٹھ کر کے جانے لگے اور افسوس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی، میرا کیا ہوگا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کے سنائی کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، یعنی کہ وہ جو نسخہ اتبع الحسنۃ سیئۃ کا جو ایک نسخہ تھا، اس کا پریکٹیکل اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا یہاں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، کہ نماز قائم کرو، صبح شام نماز قائم کرو. یعنی کہ صبح کے وقت شام کے وقت، یعنی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نماز. فرض نمازیں تو ہی ہیں صبح شام کی. ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. تو یہ بات ان کو بیان کری. تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے لیے ان کو کہا گیا. تو اس کا مطلب یعنی اکثر من النوافل، نوافل کی کثرت کریے، کثرت سے نوافل پڑھیں، اور رات کے وقت نماز پڑھیں. وزلفا من اللیل، رات کے وقت بھی نماز پڑھیں، یہ تہجد کی کریں. تو یعنی اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو کیا کرے؟ کثرت سے نوافل پڑھے، تہجد پڑھے کثرت سے. کیونکہ کانسیپٹ کیا ہے ہمارے ہاں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. تو ایک شخص کھڑے ہوئے. اب یہ والی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تو سب لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. اوبویسلی سب لوگ دلچسپی تھی، انٹرسٹڈ تھے سب لوگ، ہر کوئی انسان گناہ گار ہے. تو جب یہ بات انہوں نے بتائی تو ایک صاحب کھڑے ہو کہا کہ معاذ، شاید معاذ ابن جبل تھے، کون تھا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات انصاف کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ یہ یعنی یہ خاص ان کے لیے کہی گئی ہے یہ بات کہ یہ اپنا جو بھی کر آئے تھے حرکت، ان کو گناہ ان کے لیے ایسا ہے یہ، یا سب کے لیے ہے؟ تو صحابہ کرام یہ بات سمجھتے تھے کہ حکم خاص اور عام بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل واحد یرتکب ذنبا، یہ ہر شخص کے لیے جو کوئی گناہ کرے، فبادر لعمل المعروف حتی یکفر عنہ ذنب العمل الذی عملہ. تو لہٰذا جب بھی کوئی غلطی انسان سے ہو جائے تو نماز پڑھے کثرت سے. یہ بات ہمیں پتہ چلی. اسی طریقے سے آپ کو وہ قصہ معلوم ہے 3 لوگوں کا جو جہاد میں، غزوے میں نہیں جا پائے تھے، اپنی کوتاہی ہو گئی تھی ان سے، اور وہ بیٹھے رہ گئے تھے. اور ان کی توبہ کا کافی طویل قصہ ہے، میں اس میں طویل قصے میں نہیں جا رہا، ٹائم نہیں ہے اس کا، آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو ان کا بائیک آؤٹ کر دیا گیا تھا، مقاطع لگا دیا گیا تھا ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان سے کوئی بیع و شرا نہیں کر رہا، ان سے کوئی مل نہیں رہا، یہاں تک کہ ان کی بیویاں بھی چھوڑ کر کے ان کو چلی گئی تھیں. اور وہ بیچارے بہت نادم تھے، توبہ کر رہے تھے. منافق تو جھوٹے، منافقین جتنے بھی تھے وہ تو آ کر کے جھوٹے بہانے بنا کر کے کہ میں بیمار تھا، یہ تھا وہ تھا، قسمیں کھا کھا کر کے انہوں نے جھوٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کنوینس کر لیا، آپ نے ان کو معاف بھی کر دیا، جانے دو ان کو. وہ تو منافق تھے ویسے بھی، ان کا تو کوئی لینا دینا تھا نہیں. لیکن یہ جو تھے سچے پکے مومنین مسلمان، ان سے غلطی ہو گئی کہ میں آج نکلوں گا، آج نکلوں گا، آج نکلوں گا. حضرت کعب بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اونٹ بھی تیار کر رکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نکلنا ہے. اور جہاد میں نہ نکلنا جب نفیر عام ہو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو آج کل یہ چیزیں تو آپ لوگوں کے کانسیپٹ سے بھاری ہو گئی ہیں بالکل دماغ سے،
ورنہ جہاد میں نفیر عام میں نہ نکلنا گناہ کبیرہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے، اس کی توبہ چھوٹی موٹی نہیں ہوگی، آسانی سے معاف نہیں ہوگا وہ گناہ. تو وہ کرتے کرتے جو ہے وہ بہت دور نکل گیا قافلہ، پھر وہ نہیں جا پائے اور پھر ان کو شرمندگی ہوئی، واپس آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں سے، جنگ میں سے. تو جب اللہ تعالیٰ نے، جب انہوں نے توبہ کری، بہت دن تک توبہ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ پھر قبول کر لی، حضرت کعب بن مالک، کیونکہ یہ سنسیئر تھے، مخلص تھے، غلطی ہو گئی تھی ان سے. تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، کہ میری جو توبہ ہے، ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جتنا بھی میرے پاس مال ہے اس سب سے دستبردار ہوں. یہی مال تھا نا مجھے گناہ میں مبتلا کرنے والا، کھجورے توڑ کے چلے جاؤں گا، ان کو سب بیچ کے چلے جاؤں گا، یہ سب ان کی اصلاح کر کے چلے جاؤں گا، یہی سب میرا جو ہے وجہ بنی جہاد میں نہ جانے کی. تو اس مال کو ہی ختم کر دوں، یہ جو عذاب کی فساد کی جڑ ہے اسی کو کاٹ دوں. تو کہا کہ یہ سب میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. یہ نہیں کہا میں صدقہ کر دیتا ہوں تھوڑے سے 10-5 روپے، نہیں، انخلع من مالی یعنی کہ بالکل اتار کر کے پھینک دینا مطلب ہوتا ہے اس کا، کچھ نہیں اپنے ہاتھ میں، اور اللہ اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دوں گا سارا مال. تو یہ جو ہے ان کی شدید للہیت اور خلوص اور اخلاص کا. غلطی ہو گئی انسان سے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے نا انسان سے، کوتاہی ہو گئی، پروکرسٹینیشن میں کرتے کرتے جو ہے وہ بات آگے چلی گئی. تو انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے بھی ہو جاتی ہے، آپ سے بھی ہو جاتی ہوگی. لیکن اب اس کا طریقہ کار کیا انہوں نے نکالا؟ ان کی شدید سنسیئرٹی کا عالم یہ تھا، اخلاص کا، کہ سارا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وزڈم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حلم، سمجھداری کسی کے اندر نہیں پائی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، امسک علیک بعد مالک فهو خیر لک، کچھ مال صدقہ کرو، کچھ اپنے پاس رکھو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو حضرت کعب نے کہا ٹھیک ہے، میرا جو خیبر کا حصہ ہے بس وہ میں اپنے لیے رکھوں گا، باقی سب دے دوں گا. باقی انہوں نے سارا مال، یہ بھی بہت تھا، سارا مال انہوں نے جو ہے وہ 90% مال اپنا سارا اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیا. کیا ہے یہ؟ یہی اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کہ برائی کے پیچھے نیکی کو لگا دو تو وہ نیکی برائی کو پکڑ کر کے مٹا دے گی. ٹھیک ہے، اگر اس کے پیچھے پیچھے لگی رہے گی وہ، اور اس کو آخر کار مٹا کر کے ختم کر دے گی. تو یہ ان کا طریقے کا. تو صحابہ کرام بھی اس بات کو سمجھتے تھے. حضرت ابو لبابہ کا قصہ بھی بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذلیل القدر صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انڈائریکٹلی بدری صحابی بھی ہیں. تو ان کو جو ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں یہ اوس جو تھے وہ یہود کے آپس میں ان کے حلف تھا نا. تو بنو قریظہ جو یہودی تھے، آپ لوگوں کو قصہ شاید ان کا بھی پتہ ہی ہوگا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارتاً یہاں پہ بیان کروں گا. تو انہوں نے جو ہے خیانت عظمی، ٹریزن کا ارتکاب کیا تھا انہوں نے، یہودیوں نے. تو جو آپ کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، اس پیکٹ کو انہوں نے توڑ دیا تھا، معاہدے کو. تو اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب اور خندق جسے کہتے ہیں، اس غزوے میں تو انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا اور پیچھے سے حملہ آور ہو گئے تھے. وہ کافی تفصیلی اس کا پورا قصہ ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا. تو اب یہ ابو لبابہ جو تھے، ان کو انہوں نے بلایا، کس نے؟ یہودیوں نے، بنو قریظہ کے. کہا کہ ان کو بھیج دیں، ہم ان سے ہم وہ کریں گے، مطلب یعنی کہ بات چیت کریں گے. تو حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ جب آئے وہاں پر، تو انہوں نے جو ہے یہودی بچے عورتیں رونا پیٹنا مچانے لگے ان کے پاس جا کر کے نا. وکٹم کارڈ تو ان کو عادت ہے نا پرانی اپنا کھیلنے کی، تو اپنا وکٹم ہوڈ دکھانے لگے کہ ابھی ہم تو بھائی بڑے مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، بتاؤ یہ وہ فلاں. ان کو مطلب یعنی بہت زیادہ انہوں نے ایموشنلی، تعلقات تو تھے ہی پہلے سے، وہ کر دیا. تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابو لبابہ سے پوچھنے لگے کہ بھئی کیا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ہی کہہ رہا ہوں، وہ تو نہیں مانتے تھے اوبویسلی. تو کہا کہ بھئی کیا کریں گے فیصلہ؟ مشورہ کرا کہ اترا ان ننزل علی حکم یا ان ننزل علی حکم محمد، کیا محمد کا جو حکم ہے اس کے اوپر ہم تنازل اختیار کر لیں، یا مطلب آپس میں. تو یہ بات انہوں نے ان سے کہی. تو انہوں نے کہا ہاں ہاں، محمد کے حکم کو تم مان لو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے. ساتھ ہی ساتھ ان کی حالت دیکھ کر کے انہوں نے ان کے اشارہ کر دیا، واشار بیدہ الی الحلق، یعنی کہ مطلب ختم کہانی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ راز تھا، یعنی ایک طریقے کا ملٹری وہ ہے نا یہ راز، انہوں نے ان کو بتا دیا حضرت ابو لبابہ نے، کہ تم جو ہے تمہارا معاملہ کلیئر ہے. اب جو تم نے خیانت عظمی کری ہے، تمہاری سزا موت ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب تمہارا حکم یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مائنڈ بنا چکے ہیں، تمہارے لیے فیصلہ، تمہارا جو ہے معاملہ کلیئر ہوگا، جو تم نے حرکت کری ہے اس کے اوپر. تو یہ بات انہوں نے بول تو دی، مطلب اس وقت کے
پیئر پریشر میں آ کر کے ان کے منہ سے نکل تو گئی یہ بات، لیکن ان کو فوراً اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو میں نے حرکت کری ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فواللہ ما زلت قدمایا ترجفان، میرے دونوں قدم ہلنے لگے، ٹانگیں کانپنے لگی، حین عرفت انی قد خنت اللہ ورسول، کہ میں نے خیانت کا ارتکاب کر دیا ہے، یعنی میں نے کیا کر دیا ہے۔ اچھا اب یہ بہت جلیل القدر صحابی، میں نے کہا کہ انڈائریکٹلی بدری صحابی بھی ہیں یہ، تو ان کے گناہ تو اگلے پچھلے سب معاف ہی ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب، اور اسی لیے ان کو اتنا بڑا احساس بھی ہو رہا ہے، تو ان کو جو احساس تھا وہ یہ تھا کہ میں نے خیانت عظما کا ارتکاب، یعنی میں بھی اب خائن ہو گیا ہوں، خیانت سمجھ نا، ٹریزن، دیش دروہ جسے کہتے ہیں، اس کا ارتکاب میں نے کر دیا ہے۔ اب ان کو لگا کہ بھئی میرا تو معاملہ خراب ہو، اب ان کو موت سے ڈر نہیں ہے، ان کو obviously دنیاوی نقصان کا ڈر نہیں ہے، یہ اللہ والے ہیں تو ان کو آخرت کا ڈر ہے۔ تو انہوں نے کیا کرا، اپنے آپ کو ریگریٹ میں جا کر کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد، شرم کے مارے وہاں بھی نہیں گیا، مسجد نبوی میں جا کر کے اپنے آپ کو نا پلر سے باندھ لیا، کھمبے سے باندھ لیا انہوں نے، اور کہنے لگے کہ میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، نہ میں کچھ کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا، جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کر لے، بس یہیں مر جاؤں گا اب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا، آپ نے کہا کہ میرے پاس آتے میں ان کے لیے استغفار کرتا۔ تو خیر بیسیکلی انہوں نے پھر اس طریقے سے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت ابو لبابہ کو معاف کر دیا ان کی اس غلطی پر۔ باقی بنو قریظہ کا آپ کو معلوم ہے کیا ہوا، جو ہوا وہ ہوا۔ تو حضرت ابو لبابہ نے بھی جب ایک تو یہ کرا انہوں نے کہ بھئی اپنے آپ کو پلر سے باندھ لیا، پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے اور تم معاف ہو گئے ہو اور نکل جاؤ یہاں سے، تو کہنے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مجھے نہیں کھولیں گے آ کر کے، جب تک میں اپنے ہاتھ سے جب تک نہیں کھولیں گے، جب تک میں نہیں کروں۔ جبکہ آیت نازل ہو گئی تھی وآخرون اعترفوا بذنبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ تو یہ آیتیں نازل ہو گئی تھیں ان کے سلسلے میں، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شان نزول کا یہی ہے۔ تو لیکن وہ مانے نہیں، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھولیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی رسیاں کھولی اور ان کو آزاد کرا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ریگریٹ اور ریپینٹنس اس طریقے سے تھا۔ یہاں پر اصل نقطہ کیا ہے، اصل نقطہ بعد میں آتا ہے، اصل نقطہ یہ ہے کہ وہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کہ میں جو ہے اپنا ملک بدر ہو جاؤں گا، یعنی کہ اپنی کنٹری چھوڑ دوں گا، اسی وجہ سے یہ ہوا ہے نا مسئلہ، تو اپنا یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنا مال بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحیم ہے نا، ابو لبابہ اور پوری امت، لوگوں کی حالت، لوگوں کی ضرورتوں کو جاننے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، اپنا مال اللہ کے راستے میں، اور میں اس سے بھی یہ اپنا شہر بھی چھوڑ دوں گا، شہر بدر ہو جاؤں گا میں، یہ میری توبہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں رہنے دو، سارا مال نہیں، یجزی عنک الثلث، 1/3 تمہارا صرف کافی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے کہ بتایا آپ کو لوگوں کے حالات اور لوگوں کی، 1/3 یعنی 1/3 مال تم صدقہ کر دو، بس اتنا کافی ہے تمہارے لیے۔ تو انہوں نے بھی اتبع الحسنۃ سیئہ کا بھی وہ کرا۔ حضرت عمر بھی اس میں ایک ون آف دا مثال ہو سکتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جو آپ لوگوں کو معلوم ہے صلح حدیبیہ پر حضرت عمر نے اعتراض کرا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر رہے تھے کفار کے ساتھ، ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اچھا ان کا برداشت نہ ہونا بھی حق کی وجہ سے تھا، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی پرسنل ان کو وہ تھا، نہیں، ان کو یہ تھا کہ ہم حق پر ہیں اور ہم دب کر کے وہ کر رہے ہیں، ان کو حکمت جو ہے وہ فیصلے کی عمر کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس وقت، ہم دب کیوں رہے ہیں ان سے، ہم ان کے 10 سال کا ایگریمنٹ کیوں کر رہے ہیں، ہمارا بندہ ان کے پاس جائے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے، ہمارا بندہ، ان کا بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں واپس لوٹانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے پاس رکھ نہیں سکتے کسی مسلمان کو۔ تو یہ اس طریقے کے جو ٹرمز ہیں اس کے اندر، ٹرمز اینڈ کنڈیشن، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم تو حق پر ہیں۔ تو اس بات پر ان کو اعتراض تھا، غصہ ہو گئے تھے، مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر بعد میں احساس ہوا ان کو کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر میں اعتراض جتا رہا ہوں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، اذا قضى الله ورسوله، اللہ اس کا رسول جب فیصلہ کرتے ہیں تو مومنین کے لیے نہیں ہے کہ یکون لهم الخيار، ان کے پاس کوئی اختیار ہو، تو ہم اللہ فیصلہ کرنے کے، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اب اس کی حکمت ہمیں آج سمجھ میں آئے، کل سمجھ میں آئے، بعد میں سمجھ میں آئے یا نہیں سمجھ میں آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بعد میں خیر حضرت عمر کو سمجھ میں آئی، حضرت ابوبکر کو تو obviously سمجھ میں آ ہی رہا تھا، انہوں نے سمجھایا، اور بعد میں جب پتہ چلا کہ صلح حدیبیہ کس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، مسلمانوں کے لیے ہی فائدہ مند ثابت ہوئی، نہ کہ کفار کے لیے، بعد میں یہ بات ظاہر ہو گئی۔ تو خیر بتانے کا مقصد یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے اس گناہ کو بہت عظیم گناہ جانا، اور اس کے لیے پھر وہ بعد میں بہت صدقہ کرتے رہتے تھے۔ ان سے مروی ہے کہ وہ فرماتے کہ ما زلت اصوم واتصدق واصلی واعتق، کثرت سے، یعنی 5 وقت کی نماز، تہجد، یہ وہ سب عمر تو پڑھ ہی رہے تھے obviously، اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں روزہ رکھ رہا تھا، صدقہ کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور غلام آزاد کر رہا تھا۔ غلام آزاد کرنا آسان کام نہیں تھا، غلام آزاد کرنے کا صدقہ ہے، غلاموں کو
کی ان کی جو قیمت ہے ادا کر کے ان کو آزاد بنانا، اور یہ بہت نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے آتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ اس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب نے، یعنی عمر بن خطاب کہتے ہیں اس وجہ سے میں نے بہت ساری ہی گردنیں آزاد کروائیں، اور وسمت دہرن، بہت طویل روزے رکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ روزے رکھنا، اور یہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ اتبع حسنۃ السیئۃ تمحوها، برائی کے پیچھے نیکی کو لگا دیں تو وہ اس کو مٹا دیتی ہے۔ تو اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کریں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کریں۔ کوئی بھی آپ سے غلطی ہو جائے، مثلا نماز چھوٹ گئی، فجر کی نماز اگر مان لیجیے چھوٹ جائے آپ سے، تو آپ اٹھ کر کے آپ اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کریں کہ نہیں، فجر کی نماز تو ٹھیک ہے وہ قضا ہوئے گی، پڑھیں گے آپ، اس کے بعد اور میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، یا میں روزہ رکھوں گا۔ پھر تو اس طریقے سے جب کریں گے تو شیطان بھی پھر بہکانے نہیں آئے گا، وہ بھی کہے گا کہ بھائی یہ غلطی کرواتا ہوں 10 نہیں کیا کر لیتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو کرواؤں نہ میں غلطی، اس کو آمادہ ہی نہ کروں غلطی پر کہ اور 10 نیکیاں کر لیں۔ تو صدقہ کریں، اپنے آپ کو یہ کر لیں کہ بھائی اگر مثال کے طور پر مجھ سے فلاں، آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں، اگر آپ سے وہ گناہ ہو جائے تو آپ اپنے نفس کو اس بات پر اپنے آپ پیکٹ کر لیں کہ میں، یا کسی کو اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بنا لیں اپنا، کہ بھائی ایسا ایسا ہو، یہ اکاؤنٹ ہے اور یہ پیسے ہیں، یہ تمہارے پاس رہے گا، جب بھی مجھے کچھ دیکھو تم فلاں چیز میں حرکت میں کرتے ہوئے تو تم اس میں سے اتنے پیسے کاٹ لینا اور صدقہ کر دینا۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، یہ میں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر آپ کسی کو اپنا بنا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسا ایسا کر دینا۔ تو جس چیز سے آپ فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں وہی چیز آپ کیا ہے، صدقہ کر دیجیے، وہی چیز آپ اللہ کے راستے میں دے دیجیے، مثلا مثال کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا دوسرے جو نیک اعمال ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، صدقہ کرنا، کثرت سے روزے رکھنا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگلا جو اس کے اندر حدیث کے اندر نقطہ ہے وہ ہے وہ خالق الناس بخلق حسن، یہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی عظیم پہلو ہے، کیونکہ یہاں پر کسی اسپیسیفک مسئلے کو نہیں بیان کیا گیا۔ اچھے اخلاق میں سب کچھ آتا ہے، اگر یہاں پر ہوتا سچ بولنا، یہاں پر ہوتا غیبت چغلی سے بچنا وغیرہ، یہ کچھ بھی ہوتا تو آسان تھا، یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے، تو ہم اس پہ جنرل وے میں ہی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سب چیزیں تقوی کے ساتھ ہی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا تقوی کے اندر کتنی وسعت ہے، اس لیے بھی وہاں پر ہم نے جنرل گفتگو کری تھی۔ اچھا اخلاق بھی تقوی کا حصہ ہے، نیکی کرنا گناہوں کے بعد یہ بھی تقوی کا حصہ ہے، جیسا کہ میں نے کل بتایا بھی تھا، یعنی پچھلی کلاس میں، کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر وہ نیک اعمال کرنے لگ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تقوی کے حصے ہیں سارے۔ لیکن خاص طور پر اس کو عام بیان کرنے کے بعد بھی خاص لے کر کے آنا، یعنی اس میں تھا شامل پھر بھی آپ خاص، اس کا مطلب اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اپنے میں وہ رہتے ہیں اور اپنا اپنا نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اللہ کے حقوق میں وہ کوشش کرتے ہیں اچھا کرنے کی اور اچھے ہوتے بھی ہوں، لیکن وہ اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ حقوق العباد کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ بلکہ آپ کو یہ جان کر کے حیرت تو نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک چیز عام ہو گئی ہے، لیکن بہت ہی، جب اس چیز کو اس طریقے سے بیان کرو تو یہ بہت ہی حیران کرنے والی لگتی ہے۔ آپ نے یہ چیز نوٹس کری ہوگی کہ اچھے اخلاق اور یعنی دیندار ہونا، کوئی شخص اگر دیندار ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بہت دیندار، یہ بہت اسٹرکٹ ہیں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہاں ان کے بھئی بہت اسٹرکٹ وہ چلتا ہے، یعنی کہ دین میں بھی کچھ ایسا ہے کہ بھئی آپ لوز بھی کر لو اسٹرکٹ بھی کر لو۔ یا اگر کسی دیندار آدمی کو ہنستا بولتا مسکراتا یا جولی نیچر کا دیکھیں اس کو، یا اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوئے دیکھیں تو لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یار مطلب یہ ایسے کیسے ہیں، تو یہ کیوں ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں، ایسا بن گیا ہے لوگوں کے دماغ میں۔ تو جو بھی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور سے وہ لوگ جو پہلے مکاری میں مبتلا تھے پھر جب دینداری میں آتے ہیں تو ان کا کام یہی ہو جاتا ہے، دیندار بننے سے زیادہ دیندار دکھنے لگتے ہیں وہ، تو ہر کسی کو ٹوکیں گے، لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، ارے یہ تو جاہل ہیں یہ کہیں گے، ہے نا، اس طریقے کی گفتگو وہ کریں گے، وہ مین کرتے ہیں۔ وہ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کبھی ہنسی مذاق میں بات چیت کرتا ہے، وہ ایک اوپر اوپر سے انسان کا مزاج ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہو گئی۔ بات یہاں پر ہوتی ہے کہ وہ مین کرتے ہیں اس چیز کو باقاعدہ، لوگوں کو نہ حقیر سمجھیں گے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جاہل ہوں، ہر جگہ ہر مجلس میں بیٹھ کے چودھری بنیں گے، وہ ہر مجلس میں بیٹھ کر کے وہ یہ چاہیں گے کہ بھائی ہم تو حکم انسٹیٹیوٹ کا حدیث کا کورس کر کے آئے ہیں پورا، ہمارے کو کتنا معلوم ہے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو حدیث کی کتاب کا نام نہیں معلوم جو ہم نے پڑھ رکھی ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر کے وہ 4 باتیں بولنے کی کوشش کریں گے، یہ سب بد اخلاقی کی علامتیں ہیں، ان پر جو ہے وہ روب جمانے کی کوشش کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور دین کا نفاذ بھی ان کے نزدیک یہی ہے کہ بھائی تلوار سے ہو، تلوار سے مطلب ہے نہیں بیسیکلی تلوار کا استعمال نہیں کرتا آدمی، لیکن مطلب
زور، غصہ. گھر میں بھی آپ ان سے پوچھیں گے تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ فرمایا کہ بہترین اخلاق والا وہ ہے تم میں سے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین اخلاق والا ہو. ایک تو یہ چیز دیکھی گئی ہے. دوسری ایک اس کا اور اپوزٹ ہے، وہ یہ کہ اچھا اخلاق، دیوسیت کو اچھا اخلاق مان لیا گیا کہ آدمی کے اندر کوئی غیرت نہ ہو. اس کی بیوی کچھ کر رہی ہے، اس کا شوہر، اس حدیث کے اوپر عمل کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کچھ بھی کر رہی ہے، سیاہ سفید کر رہی ہے، بچے کچھ بھی کر رہے ہیں، سیاہ سفید کر رہے ہیں، لیکن وہ سب تعریف کریں گے اس کی، بھائی ہمارے ابا بہت اچھے ہیں، کچھ نہیں کہا، ہمیں سپورٹ کرا ہر چیز میں، آوارہ گردی میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں وہ، تو یہ اچھا اخلاق ہے. لیکن نہیں، ایسا ہی ہے. اچھا اخلاق اس کو مانا جاتا ہے خاص طور سے عورتوں کی طرف سے مردوں کے حق میں. یہاں پر اور بھی اسپیسیفائی کر دوں، اگر مرد جو ہے سمپنگ کرنے میں ماہر ہے اور سپورٹ کے نام پر وہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی اس کی ٹوٹی ہوئی ہے بیچارے کی، وہ آدمی کہیں گے بے اخلاق والا ہے. اور اگر جو آدمی حق اور باطل میں تمیز کرے تو اس کو کہیں گے اور تو نہیں، اور تو یہ ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، تو فلانا ہے. خاص طور سے میں نے کہا عورتوں کا، اور یہ عموماً بھی ہے. تو دونوں ہی باتیں جو ہیں وہ دونوں ہی افراط و تفریط. تو اخلاق جو خلق حسن کہا، خلق کی جمع ہی ہوتی ہے اخلاق. خلق جو ہے وہ سنگولر ہے اور اخلاق پلورل ہے، جمع اور واحد. تو اب ہم جو ہے تھوڑا سا سمجھ لیں پہلے کہ اخلاق ہوتا کیا ہے. اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یس مین ہیں. اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سمپنگ کرتے ہیں. اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہاں میں ہاں ملائیں ہر کسی سے. اور اخلاق کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو سارے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں. اگر سارے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں آپ کو، تو لٹرلی میں بتا رہا ہوں 100 میں سے 99% کمینگی ہے یہ. اگر آپ کو سب اچھا کہہ رہے ہیں اور کوئی سائڈ نہیں ہے آپ کی، تو یہ ریسکیلٹی ہے، نیوٹرلٹی نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل، یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، خاص طور سے جو سوشل میڈیا وغیرہ کا جو سسٹم آ گیا ہے اس میں، کیونکہ آپ کو اچھا ہی دکھنا ہوتا ہے ہر جگہ، کوئی برا نہ کہہ دے. ایسے اسکالر ہیں کہ ان کو سب پسند کرتے ہیں، ہر کوئی اچھا کہہ رہا ہے ان کو. لبرل بھی ان کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے، یہ اسلام ہم کو پسند ہے. سیکولر بھی ان کو کہتے ہیں کہ ہاں دیکھو مسلمان ایسے بھی تو ہوتے ہیں، ایسے بن جاؤ مسلمان. ضروری ہے کہ آپ فنڈامنٹلسٹ اور فلانا اور یہ کنزرویٹو فلانا مسلمان بنو، ہے نا؟ تو اس کو وہ بھی پسند کر رہا ہے، اس کو ہر کوئی پسند کر رہا ہے اس کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ شخص صحیح نہیں. ہاں اگر آپ کو برے لوگ برا بولیں تو آپ صحیح ہیں، برے لوگ آپ کو برا ہی بولیں گے، حق بات بولنے کے لیے آپ کو برا سمجھا جائے گا. تو یہ اخلاق ہے، عین اخلاق ہے، یہ اسلامی اخلاق کی علامت ہے. تو خلق جو ہوتے ہیں، خلق کے جو معنی ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے دین. ہمارے نزدیک جو مورل کمپاس ہے ہمارا دین ہی ہے ایسے تھے مسلمان کے. اگر ہمارا کوئی بھی اخلاق دین کے مخالف ہے تو وہ اخلاق اچھا نہیں ہے. بھلے آپ کو آپ کی بیوی اس سے کتنی خوش ہو، آپ کا شوہر اس سے کتنا ہی خوش ہو، آپ کے گھر والے آپ کو کتنا ہی سر پہ چڑھا کر رکھتے ہوں کہ واہ کیا اخلاق ہے، نہیں، دین کے مخالف اگر آپ کا اخلاق ہے تو وہ اچھا نہیں ہے. تو اخلاق کیا ہے ہمارے نزدیک؟ دین ہے، فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ فطرت، یہ چیزیں اخلاق ہیں. جیسے کہ مروت اور غیرت. مروت مطلب یعنی لوزلی اس کو کہتے ہیں مردانگی، مردانگی نہیں ہے، لیکن وہ مروت مطلب کہ اصل میں عربی کے اندر جو وسعت ہے معنی میں وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے. تو مروت کہہ سکتے ہیں شیولری انگریزی میں جیسے بولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ چیز آتی ہیں. غیرت کہہ سکتے ہیں اردو میں ہم کہیں اگر غیرت، اخلاقی غیرت، اسلامی غیرت، یا ڈگنیٹی جیسے بولتے ہیں ہم لوگ. یہ سب مروت کے سب سمجھ لیجیے پارٹ ہے. تو مروت کافی لفظ، تو مروت بھی اخلاق ہے. یہاں پر ایک کانسیپٹ سمجھ لیجیے آپ لوگ، ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق. عربی میں دیکھیں گے تو دونوں سیم لکھے ہوئے دکھیں گے جب تک کہ اس کے اوپر اعراب نہ لائیں، تشکیل نہ کرو تو ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتا ہے اردو کی طرح عربی میں اعراب نہیں ہوتا، تشکیل نہیں ہوتی ہے. تو خلق بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، خلق بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں بظاہر دکھنے میں. خلق جو ہوتا ہے وہ ظاہری کریشن کو کہتے ہیں. تھوڑا سا یہاں پر فلسفہ بتانے لگا ہوں آپ کو. خلق جو ہے وہ ظاہری کریشن کو کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کی شکل صورت خوبصورت ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض خواتین و حضرات کیا ہوتے ہیں، یونیورسلی آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ خوبصورت ہے. ان کی ہر چیز کے اندر موزونیت ایسی ہے، خوبصورت ہے. یہ سبجیکٹیولی بھی خوبصورت ہو سکتا ہے کوئی شخص، جیسے کسی معاشرے میں صاف رنگ کو اور کچھ خاص فیچرز کو چہرے کی خوبصورتی سمجھا جاتا ہے. تو اس کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ شخص خوبصورت ہے، بیوٹیفل ہے، ہینڈسم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ خلق ہے، کریشن اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے. چہرہ، ناک، کان، بال وغیرہ، یہ ساری چیزیں، ہاتھ پیر، جسم. ویسے ہی خلق جو ہے، یعنی کہ اخلاق کا جو سنگولر ورڈ ہے خلق، وہ ہماری جو انر سیلف ہے ہمارا، یعنی کہہ لیجیے ایک طریقے سے جو روح ہے ہماری، اس کی شکل ہے. ہماری ظاہری شکل تو یہ ہے جو کان، ناک وغیرہ یہ ہیں، تو سبجیکٹیولی خوبصورت بدصورت ہو سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ کر کے کہیں گے ہاں ان کی کان، ناک وغیرہ سب چیزیں نارمل ہیں، بڑھیا ہیں، خوبصورت ہیں، یا ٹھیک ہے نارمل ہے. ویسے ہی ہمارے باطن کی شکل جو ہے وہ خلق ہے. اخلاق جو ہے ہمارے باطنی شکل کا نام ہے. باطنی شکل کیا نام ہے؟
نفس کے جو اوصاف ہیں، یعنی کہ اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے اندر جو معانی ہیں، معنویت کیا ہے اس کے اندر، ویلیوز کیا ہیں اس کے اندر خاص، تو یہ سب شکلیں جو ہیں ہمارے نفس کی، ہمارے روح کی، اندرون کی ہماری شکل جو ہے وہ اخلاق ہے بیسیکلی۔ یہ ہے گویا کہ اخلاق کا خلاصہ۔ اخلاقیات جیسے ہماری شکل بری ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، اس میں انسان کا عام طور پہ لینا دینا نہیں ہوتا بہت زیادہ، ویسے ہی انسان کا اخلاق کا اچھا برا بھی ہونا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں انسان کا پورا لینا دینا ہوتا ہے کیونکہ مانوی چیز ہے۔ شکل صورت انسان کی اچھا یا برا ہونا نمبر ایک تو سبجیکٹو ہے، نمبر دو انسان کا بہت زیادہ اس میں لینا دینا نہیں ہوتا، اگرچہ ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک انسان نارمل ہے، لیکن اگر وہ گندا سڑی ہوئی شکل رکھا ہوا ہے اپنی، اس کو شکل کو مینٹین ہی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو، بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ تعریف سے بیان کرتے ہیں بھائی ہم تو منہ نہیں دھوتے، شیر منہ نہیں دھوتا، تو وہ تو جانور ہے، تم بھی جانور ہو اس کا مطلب ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں نا اس طریقے سے۔ تو صفائی، ہائیجین یہ اسلام کا حصہ ہے، ایمان کا آدھا حصہ کہا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض انسان جو ہے خوبصورت، اللہ نے ان کو صحیح بنایا ہوتا ہے، مگر وہ اپنی کیئرلیسنس کی وجہ سے یا اپنی بد دماغی کی وجہ سے اپنی شکل کو خراب کر لیتے ہیں یا اپنے آپ کو بیکار کر لیں گے، اس میں سب شامل ہیں، ہم اور آپ بھی شامل ہیں، صحت کو خراب کرنا بھی اس میں شامل آتا ہے۔ تو یہ لیکن کسبی بہت زیادہ نہیں ہوتا، ایک ڈھانچہ جو اللہ نے بنایا وہ تو ہے ہی ہے۔ اگر کوئی شخص خوبصورت ہے تو موٹاپے میں بھی وہ کیوٹ دکھے گا، اور اگر دبلا ہو جائے تب بھی وہ خوبصورت دکھے گا، لیکن یہ ہے کہ ہاں اوبویسلی اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو ایک بیسک خوبصورتی ہے وہ ہے، لیکن سبجیکٹو بھی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا سبجیکٹو ہے۔ ہم لوگوں کے معاشرے میں جیسے گورا رنگ ہونا جو ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ کوئی بیتو کی بات ہے نا، گورے اور کالے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے انسان کے، اللہ نے دونوں رنگ دیے نا۔ کوئی شخص گورا جو ہے افریقی کنٹری میں کسی میں آپ چلے جائیں وہاں پہ گورا ہوں گے تو آپ کو عجیب سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہے، بس صورتی ان کے یہاں یہی ہے، جو جتنا زیادہ شائن مارے گا کالا پن اس کا اتنا زیادہ خوبصورتی مانی جائے گی اس کی، ہے نا۔ تو یہ ان کے کلچر میں چیز ہے، تو سبجیکٹو بھی ہو سکتا ہے یہ، لیکن اخلاقیات جو ہیں وہ انسان کی فطرت کا، اس کی ذات کا اور اس کی نفسیات کا حصہ ہوتے ہیں، مگر وہ کسبی ہو سکتے ہیں۔ کسبی کا مطلب یعنی آپ اپنے اندر اچھے اخلاق لا سکتے ہیں اور اچھے اخلاق آپ کے اندر سے جا سکتے ہیں، یا اگر آپ کے اندر نہ ہو آپ اس کو اچھا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اپنی علم اور اپنے نالج کے مطابق۔ اخلاق جو ہوتا ہے انسان کا، اس کی خوبی یہ ہوتی ہے لیکن اخلاق کی، کہ انسان کی جو صفات ہیں نفس کی، وہ کرتا ہے بغیر فکر اور بغیر رویہ، بغیر سوچے سمجھے جو وہ پیش آئے لوگوں سے، یعنی اس کو سوچنا نہیں۔ بااخلاق آدمی جو ہوتا ہے ایفرٹ لیسلی کرتا ہے، وہ دکھاوے باز آدمی جو آپ دیکھیں گے اس کو کہ وہ کہیں نہ کہیں چوک ہو جاتی ہے اس سے، وہ ایک دو گھنٹے اچھا رہے گا پکڑا جائے گا، پھر وہ خاص طور سے جب بہت ہائیسٹ ایموشنز میں ہوگا، جیسے غصہ، ایموشن کا زیادہ لیول ہے انسان کا، وہاں پکڑا جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ مثلا گالیاں بکنے لگے گا، غصہ آنا میں نے جیسے کہ بتا چکا ہوں، غصے کے اوپر بات کر چکے ہیں ہم لوگ، لیکن گالیاں بکنے لگے گا غصے میں، مثلا مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، ایسی حرکتیں کرنے لگے گا کہ وہ اس سے اس کا اندرون ظاہر ہو جائے گا، یا کوئی اور ایموشنز کے اور زیادہ لیول میں ہوگا، ہارٹ بروکن ہے مثال کے طور پر، کسی نے اس کا دل توڑ دیا مثلا، ویسے تو بہت اچھا ہے، جیسے کرتے ہیں نا بعض لوگ جو سنتے رہتے ہیں آئے دن قصے، کوئی ایسڈ لے جا کر کے پھینک دیتا ہے، وہ دونوں ساتھ میں رہ رہے تھے نا 1 سال 2 سال تو وہ اچھا ہی تھا، وہ کیسے وہ کمینگی اس کے اندر وہ موجود تھی، خباثت اس کے اندر تھی وہ موجود، تو اس نے لے آ کے تیزاب پھینک دیا۔ تو ایموشنز جب انسان کے ہائی ہوتے ہیں تو وہ نکل کے آتی ہے۔ اخلاق ایفرٹ لیسلی ہوتے ہیں، سوچ فکر کے ساتھ آپ ڈرامہ بہت دن تک نہیں کر سکتے اچھے اخلاق کا، آپ کا نکل کے آ جائے گا سامنے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، ساتھ میں انسان جو رہے گا سمجھ جائے گا آپ کے اوپر۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے یعنی بیوی کے لیے جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہے وہ صحیح معنوں میں اخلاق والا ہے، کیوں؟ کیونکہ دن رات وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، اگر وہ آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ نہیں ہاں یہ صحیح ہے تو وہ گواہی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے، ہاں اب ظاہر سی بات ہے یہاں اس سچویشن میں بات ہو رہی ہے جہاں نارمل ہے، اگر بیویوں کے اندر یا عورتوں کے اندر جو بیماری ہوتی ہے ناشکری ہونے کی، وہ آپ نے بتائی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ یہ کہے گی کہ ہاں، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو اچھی عورتیں ہیں، ان کی بات یہاں پر مثال ہو رہی ہے۔ مثال جب بھی دی جاتی ہے تو اچھی اعلیٰ مثال دی جاتی ہے، لیکن ان جنرل بھی، جنرک بھی، اگر خراب عورت بھی ہے اور اس کو بیماری بھی ہے تب بھی اگر ایٹ لیسٹ وہ جھوٹی مکار نہیں ہے یا دشمناگی اس کے اندر نہیں ہے شوہر سے، تو وہ حق بات ہی کہے گی، وہ کہے گی کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے زندگی میرے لیے کبھی کچھ کیا نہیں ہے لیکن ہاں اخلاق ٹھیک ہے ان کا، ایسا بولے گی وہ۔ لیکن یہ ضرور کہتی ہے عورت کہ ہاں میرے لیے زندگی میں انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ ہر عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں اوبویسلی، ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم بھریں گی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اخلاق اب آپ نے سمجھ لیا کہ کیا ہے، کہ ایفرٹ لیسلی ہوتا ہے اخلاق، انسان کی اس کی نفس کا حصہ ہوتا ہے، اس کے اندرون کی شکل ہوتی ہے۔
جیسے آپ اپنا چہرہ بدل نہیں سکتے ویسے ہی آپ اخلاق بھی نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز اخلاق کے اندر یہ ہوتی ہے، دوسرا پارٹ، اخلاق اکتسابی ہوتے ہیں، کسبی ہوتے ہیں، یعنی کسی کے اندر مزاج میں اس کے غصہ ہے، اس کو آتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ، لیکن وہ اپنے حلم و بردباری کے ذریعے اس کو سپریس کرنے کی، دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کو کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، اس کو ہے کوئی بیماری، مگر وہ جانتا ہے اس چیز کو اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار میرے اندر یہ چیز صحیح نہیں ہے، برائی کرنے کی عادت ہے، وہ کوشش کرتا ہے اس بات کو، تو یہ کسبی ہے اخلاق۔ پھر کرتے کرتے وہ اخلاق اس کے حصہ بن جاتا ہے زندگی کا، جیسے کہ میں نے کل بھی یعنی لاسٹ لیکچر میں کہا تھا، انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وانما الصبر بالتصبر۔ جیسے علم سیکھنے سے آ سکتا ہے ویسے ہی اخلاقیات، حلم و بردباری سیکھنے سے آ سکتی ہے، صبر سیکھنے سے آ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو کریں گے۔ خیر، انف ٹاک اباؤٹ اخلاق کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے۔ اخلاق کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، یہ بات سمجھ لیجیے، وخالق الناس بخلق حسن، اس بات کی بہت اہمیت ہے، اسی لیے الگ سے اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ انا زعیم بیت، میں ایسے شخص کا ذمہ دار ہوں، گارنٹر ہوں، میں گارنٹی دے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغوں میں اس کو گھر کی ذمہ داری دے رہا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے جو شخص، حق پہ ہونے کے باوجود بھی، یعنی صرف ڈومیننس کی خاطر یا صرف اس کی خاطر کہ نہیں میں ڈیبیٹ میں جیت جاؤں، اپنے آپ کو صحیح منوا لوں، یہ چھوڑ دے انسان، باوجود یہ کہ وہ حق پہ ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ یہاں پر اسلامک ڈیبیٹس کی بات نہیں ہو رہی اوبویسلی، وہاں تو آپ نے اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہے، وہاں اس کی بات نہیں ہو رہی کہ نہیں ہاں ہم مان لیں اخلاق کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم کہہ دیں کافر سے کہ نہیں کوئی بات نہیں بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو یہ مطلب نہیں ہے نا۔ اپنے پرسنل معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں یا کسی چیز میں یا ایسی چیز میں بھلے ہی دینی پہلو سے ہی آپ بحث کر رہے ہیں لیکن وہ ٹریویل ہے یا اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، چھوڑ دیں آپ، کیا فائدہ ہے اس کو جیت کر کے۔ کسی علمی باتوں پہ جیسے لوگ بحث کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو زیادہ علامہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے آدمی کوئی آپ کو جاہل مان رہا ہے، ٹھیک ہے مان لے، نہیں مانے آپ کو کوئی عالم فاضل نہیں سمجھے آپ کو تو نہیں سمجھے، کیا فرق پڑ جائے گا اس بات سے، کسی کے کیا سمجھنے سے کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اللہ کے لیے للہیت کے لیے آپ کر رہے ہیں تو کیا مطلب، تو یہ اخلاق کا حصہ ہے، یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس کا گارنٹی دیتا ہوں جنت میں گھر کی، اسی طریقے سے گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کی جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، بھلے ہی وہ مذاق کر رہا ہو، یعنی انسان جھوٹ میں کبھی کبھی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں ہوتا وہ لیکن مذاق میں، لیکن اس میں بھی وہ اللہ کے تقوی کی خاطر وہاں پر بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، تو ایسے شخص کی میں جنت میں بشارت دیتا ہوں گھر کی، یعنی بیسٹ آف دا جنت، وسط الجنہ، اس میں آخر میں آپ نے سب کو جمع کر کے کہا کہ سب سے اعلی الجنہ، سب سے ٹاپ لیول پر گھر کی میں ذمہ دار ہوں اس شخص کا جو اخلاق اچھا ہو، جس کا من حسن خلقہ، جس کا اخلاق اچھا ہو اس کی میں بشارت دیتا ہوں جنت میں گھر کی۔ تو سوچئے اگر اخلاق انسان کا اچھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے میں ذمہ دار ہوں، میں دلواؤں گا اسے گھر، میں دلاؤں گا اسے پراپرٹی جنت میں، اور وہ بھی ایک دم ایلیٹ، بہترین سے بہترین، ایک دم پوش ایریا میں آپ کو گھر ملے گا جنت میں۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنت کی ذمہ داری لے لیں، اس کو کوئی ہے جو بس اس کا کٹا دے، سائڈ کر دے اس کو، جو کوئی کینسل کرا سکتا ہے اس کا گھر؟ اسی طریقے سے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کچھ ایسی بات بتائیں ہمیں کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے کا کوئی طریقہ، یعنی سب سے کامن ہو، سب سے زیادہ لے کر کے جائے جنت میں، بھر بھر کے لوگ جائیں جنت میں اس کی وجہ سے۔ تو آپ نے دو باتیں کہی، اللہ کا تقوی و حسن الخلق، اور میں نے بار بار کہہ رہا ہوں تقوی میں ہی شامل ہے حسن اخلاق، لیکن باہر الگ سے لا کر کے اس کو کہا کہ عام کے ساتھ ساتھ خاص کو بھی ذکر کر رہے ہیں اللہ کے رسول، تو کہا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ اسی طریقے سے پوچھا سب سے زیادہ جہنم میں کیا لے کے جائے گی چیز، تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، یعنی کہ شرمگاہ اور زبان، یہ دو چیزیں انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گی۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں جو شخص مجھے دو چیزوں کی ذمہ داری دے، ٹھیک ہے، جو زبان ہے اور جو فرج ہے انسان کی، ان دونوں چیزوں کی، تو یہ چیزیں انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہیں، اور یہ دونوں اخلاق کا حصہ ہے بیسیکلی، خاص طور سے زبان اخلاق کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اچھے اخلاق والے جو ہیں ان لوگوں کو پسند اللہ تعالیٰ پسند ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسن کسے کہتے ہیں؟ جو با اخلاق ہو، نیکوکار ہو۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، صابر کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کا ایک حصہ ہے، ون آف دا جز ہے اخلاق کا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف پسند ہیں، درمیانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، اعتدال پسند ہیں۔ یہ سارے کیا چیزیں؟ اخلاق کی چیزیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فمن احب عباد اللہ الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین شخص کون ہے؟ اللہ جس کو پسند کرتا ہے جس شخص کو،
احسنہم خلقا، جس کا اخلاق بہت اچھا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہیے آپ کو، اخلاق۔ آپ نے فرمایا کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا، مجھے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب اگر کوئی ہوگا قیامت کے دن کون ہوگا؟ احاسنکم اخلاقا، جو تم میں سب سے بہترین اخلاق والے ہوں گے، وہ سب میرے ساتھ سب سے قریب ہوں گے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ عبادت گزار، متقی پرہیزگار نہیں ہے، یعنی متقی پرہیزگار سے مراد یہ ہے کہ عبادت گزار سے مراد راتوں کو تہجدیں پڑھنے والا، دنوں میں روزے رکھنے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے ان درجات کو پہنچنا آسان ہے اگر وہ بااخلاق ہے۔ ان المؤمن یدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل وصائم النہار، مومن جو ہے ولی اللہ بن سکتا ہے، بزرگان دین میں شامل کیا جا سکتا ہے اس کو، اولیاء اکرام میں شامل کیا جا سکتا ہے اس کو، اگر وہ اچھے اخلاق کا حامل، بھلے ہی وہ تہجد نہیں پڑھ رہا ہو، بھلے ہی وہ صائم اور قائم نہ ہو، لیکن اخلاق کی وجہ سے۔ ایسی بہت ساری احادیث میں الگ الگ روایتوں میں یہ چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ احسنہم خلق، اکمل المؤمنین ایمان، ایمان میں سب سے زیادہ مکمل کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہو۔ وخیارکم خیارکم لنسائکم، یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہترین ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جو مردوں کو کہا جا رہا ہے تو اس لیے عورتوں کی طرف کہا ہے، ظاہر سی بات ہے عورتیں بھی سب سے بہتر وہ ہیں جو شوہروں کے لیے بہتر ہیں، obvious سی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اخلاق اس کا ہی اچھا ہوگا جو ساتھ میں مستقل رہ رہا ہے کسی کے اور گواہی دے رہا ہے سامنے والا کے اخلاق ہے، کیونکہ وہاں پر ڈرامہ ایکٹنگ تھوڑے دن چلتی ہے۔ یہ کانسیپٹ میں نے سمجھا دیا نا آپ کو۔ تو یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے جو اچھا ہوگا وہ با اخلاق ہوگا، تو عورتیں با اخلاق کون سی ہوں گی، سب سے اچھی کون سی ہوں گی؟ جو اپنے شوہروں کے لیے اچھی ہوں گی، obviously دونوں طرف ہے نا، ٹو ویز ٹریفک ہے یہ، ایک طرف نہیں ہے یہ۔ تو اگر جن عورتوں کو ان کے شوہر کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ اچھی ہیں، تو واقعی میں وہ اچھی ہیں۔ جن مردوں کو عورتیں کہہ رہی ہیں ان کی عورتیں اچھی ہیں، اچھی ہیں، یعنی کہ گھر والے قریبی، اس میں پھر آپ کے دوست احباب بھی شامل ہیں، جس کا جیسا درجہ ہے اس کے حساب سے۔ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھے اخلاق والے ہیں تو اچھا اخلاق۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ مزاج کا، انسان کا تیز ہونا یا گرم ہونا یا کم بولنا یا زیادہ بولنا یا غصہ ہونا یا ہنسی مذاق کرنا، یہ اچھے اور برے اخلاق کی علامت نہیں ہے۔ اخلاق اس سے ہٹ کر، یعنی اس سے ہٹ کر نہیں بلکہ اس سے وسیع چیز ہے، اس سے ایک براڈ چیز ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ جنگی اخلاقیات بھی ہوتے ہیں کسی وجہ سے ہمارے ہاں، کہ بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، جو اپنی عبادت گاہوں میں، جو کافر ہی کیوں نہ ہو، مندر میں پنڈت بھی اس کو نہیں مارنا، عبادت کر رہا ہے، اس کو کیا مطلب؟ لڑنے والے کو مارنا ہے صرف، یہ اخلاقیات ہیں۔ جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس میں اخلاقیات ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے بے وقوفی والا کانسیپٹ ہے، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، میں نے کہا کہ تلوار بھی اگر آپ نکال کر کے کسی کا قتل کر رہے ہیں، یہ بھی اخلاق کی علامت ہے، عین اخلاق ہے یہ، ٹھیک ہے؟ دو شخص ہیں، ایک نے کسی کو تلوار نکال کے قتل نہیں کرا اور ایک نے تلوار نکال کے قتل کر دیا مثلا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک خاص سیناریو میں کہ یہ زیادہ اخلاق کا بہترین شخص ہے جس نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا کوئی کسی مظلوم کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور اس کو مارنے والا، قتل کرنے والا، وہ کہ نہیں میں تو پیسیو آدمی ہوں اور میں تو اخلاق کا، میں تو وہاں پہ پھول لے کے کھڑا ہو جاؤں گا، اہنسا وادی ہونے کی جہالت کو اگر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو میں یہ ہوں، تو میں یہ کرنے لگ جاؤں، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے نا۔ یہ اہنسا وادی ہونے کا مطلب بھی بیسیکلی یہ نہیں ہے، بعض لوگ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ، ہم کہیں گے کہ بے وقوف ہے، اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جس چیز کا جو موقع محل ہے، اس چیز کے موقع محل کے وقت آپ ریئیکٹ کریں جیسا اس کا حق ہے، اور اچھے طریقے سے ریئیکٹ کریں، یہ اخلاق ہے۔ اور ہاں، جب اخلاق ہم کہتے ہیں اور جنرل ہمارے دماغ میں جو باتیں آتی ہیں کہ ہاں لوگوں سے مسکرا کے ملنا، اچھے سے بات کرنا، تمیز سے رہنا، ٹھیک ہے، ادب کے ساتھ لوگوں سے بیٹھنا، لوگوں کو ذلیل نہ کرنا، ہاں یہ بھی اخلاق جب کہا جاتا ہے خصوصی اخلاق کے طور پر، ہاں یہ ہے obviously۔ تو یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر شامل ہیں۔ ماں باپ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، استاد کلاس میں اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ رہا ہے، تو کہیں تو بد اخلاقی ہو گئی، آپ اخلاق سے پیش آئیے، آپ ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بار بار میں اتنی ساری مثالیں الگ الگ اس لیے دے رہا ہوں کہ اخلاق کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے۔ میں نے بتایا آپ کو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اچھے ماں باپ وہ کہے جاتے ہیں جو ٹوکے روکے نہ، کچھ نہ کہیں میں، اچھے ماں باپ وہ نہیں۔ ہاں obviously ٹوکنے روکنے کا طریقہ اخلاقی اور غیر اخلاقی ہو سکتا ہے۔ بچے کو آپ گالی بک رہے ہیں مثال کے طور پہ بنا بات کے، تو بد اخلاقی طریقہ ہے۔ بچے کو آپ ادب سے سمجھا رہے ہیں، بیٹا ایسا نہ کرو، یہ نہ کرو، ایسا ایسا، اور آپ نے ایک اسٹیج بنا رکھی کہ ہاں بھائی آپ اس کو کوٹیں گے تو کب کوٹیں گے اور کب اس کو پیار سے سمجھائیں گے، طریقہ ہے وہ۔
ہر بات پہ آپ نے اس کو مار دیا، ہر بات پہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، چلا رہے ہیں اس کے اوپر، بدتمیزی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، بد اخلاقی. لیکن یہ کہ بھائی کچھ کہہ نہیں رہے، بہت اچھے ماں باپ ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں تو برے ماں باپ ہیں، یہ کوئی بات تھوڑی ہے. بچی اگر بے پردگی کر رہی ہے، اس کو ماں باپ ٹوک رہے ہیں تو بد اخلاقی ہو گئی ہے، اسٹرکٹ ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے، یہی اخلاق ہے، یہ عین اخلاق ہے. آپ کے گھر میں بھی بچے آپ کے نماز نہیں پڑھتے اور آپ کو کچھ نہیں ہو رہا اس سے، تو یہ اخلاق کی علامت نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے. کیونکہ اخلاق ان کیریکٹرسٹکس کا نام ہے جو دین کے مورل کمپاس سے ہم کو ملتے ہیں، ان چیزوں کا نام ہے. اور بہت ساری آیات ہیں الگ الگ جس میں اخلاقیات کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اخلاق سے پیش آئیے لوگوں کے ساتھ. ایک آپ کو سرسری طور پہ میں 2 4 5 بتا دیتا ہوں موٹا موٹا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ میں نے آیت پڑھی تھی پہلے بھی اور اس کا مطلب بھی بتایا تھا. اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے، جسٹس کا اخلاق ہے، احسان کا اخلاق ہے، رشتہ داروں کو نوازنے کا اخلاق ہے، برائی سے روکنے کا، برائی سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ. تو فحش باتیں، فحش بولنا، منکرات وغیرہ بد اخلاقی ہے، تو اس سے نہیں کرنا چاہیے. خذ العفو وامر بالعرف، عفو درگزر سے کام لیں، معافی، فارگیونیس، اس کو اپنا شعار بنائیں، اخلاق ہے. اور اچھی باتوں کا حکم دیں، اخلاق ہے. لڑائی جھگڑے میں بہت زیادہ جو نہیں پڑتا، جاہلوں سے پرہیز کرے انسان، اخلاق ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ اخلاق ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، آپ کو کوئی بھی سنی سنائی خبر بیان نہ کریں، یہ اخلاق ہے. فالتو کے اسٹیٹس اور لگا دیتے ہیں الٹی سیدھی باتیں، بد اخلاقی ہے. لوگوں کے بارے میں بری باتیں پھیلاتے ہیں، بد اخلاقی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو کوئی شخص آپ کے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو یہ اخلاق کی علامت یہ کہ آپ اس کی پہلے دیکھ لو کیا ہے. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کسی بھی قوم کے اوپر جہالت میں جا کر کے آپ جذبات میں آ کر کے آپ پڑ گئے. قوم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ انڈیویجولی ہے، تو کسی نے کچھ کہا آپ اس کے اوپر بھڑک گئے، تم نے ایسا کہا، بد اخلاقی ہے یہ. آپ بدگمانی کر رہے ہیں سامنے والے کے سلسلے میں، پہلے آپ اس کے لیے عذر تلاش کریں کہ یار یہ انہوں نے کرا ہے تو شاید اس وجہ سے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے کیا ہو، یہ غلطی ان سے ہو گئی ہے، اگر انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو شاید یہ ریزن ہو، شاید بیچارہ پریشان ہو. کوئی نہ کوئی عذر ہر انسان کے لیے آپ کو مل جائے گا. لیکن آپ بدگمانی کر رہے ہیں اس کے بدلے میں، نہیں اس نے یہ اگر کرا ہے تو یہ بہت بدمعاش ہے، اس نے یہ چاہ رہا ہوگا. اس طریقے کی اگر آپ کی سوچ ہے، نیگیٹو گھٹیا سوچ ہے، تو لوگ بھی آپ سے دور ہو جائیں گے، لوگ گھبرائیں گے آپ سے، اور یہ بد اخلاقی ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے منع کرا ہے بہت ساری چیزوں کو. مثال کے طور پہ سورہ حجرات میں جیسے کہ کافی تفصیل سے بد اخلاقیوں کا ذکر ہوا ہے، تو بد اخلاقی کو چھوڑنا اخلاق ہے بیسیکلی. جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم بقوم، کسی کا مذاق نہیں اڑانا. آپ کو کوئی قوم کسی قوم کا تمسخر نہ کرے، مذاق نہ اڑانا. آج کل تو کلچر بن گیا ہے، باقاعدہ پروگرام ہے اس کے اوپر، مذاق اڑا کر کے جو ہنستے ہیں اور ہنساتے ہیں لوگوں کو کہ کسی کا مذاق اڑاؤ، کسی قوم کا مذاق اڑاؤ. اور باقاعدہ ایک جانرا نکل کر آ گیا کامیڈی میں، روسٹنگ کرنے کا، کہ کسی کو گالیاں دو، اس کو بدتمیزی کرو اس کے ساتھ، تو یہ جو ہے، اور وہ شخص برداشت کرے گا تو یہ وہ ہے. اچھا کانسیپٹ کیا ہے اس کے اوپر؟ کانسیپٹ یہ نہیں کوئی چلو ہمارے کلچر میں یہ بات تھی، نہیں، کیونکہ انگریزوں نے ایسا کرا تو اب ہم بھی ایسا کریں گے. ٹھیک ہے نا، اور یہ آرٹ فارم بن گیا ایسے. تو اس طریقے کی ایسی بہت سی علم غلم چیزیں، جیسے کہ فحاشی مکاری کو بھی آرٹ بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے نا. تو جو قومیں اپنے پاس ان کا کوئی مورل کمپاس نہیں ہے، جو قلاش ہیں قومیں، فقیر مسکین قومیں ہیں، جو اصل فقیری مسکینی یہی ہے کہ جن کے پاس کوئی مورل کمپاس نہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ فوراً کہیں گے بھائی ویسٹ سے آ رہا ہے، ہم ان کے غلام تو ہیں ہی ذہنی طور پر، جو وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، لیٹس ڈو دس، یہ کرتے ہیں، چلو اپنا ان کی کوئی. ہاں لیکن ہمارے پاس ایسا، ہم لوگ قلاش قوم نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہم کو اخلاقیات سمجھائے ہیں. لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی قوم کا، نہ انڈیویجول کا. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اچھا اس مذاق اڑانے میں کیا ہے؟ حقارت ہے بیسیکلی. اس مذاق اڑانے میں حقارت ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے مذاق کرتا ہے آپس میں، ایک دوسرے سے بے تکلف ہے، وہ بھی مذاق کر رہا ہوگا، مذاق کر رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہے. مذاق اڑانا اور مذاق کرنا، جیسے اردو میں آپ فرق سمجھ رہے ہیں ویسے ہی یہاں پر فرق ہے. ٹھیک ہے نا، آپس میں ہنسی مذاق کرنا یہ اچھی بات ہے، اور کسی کا مذاق اڑانا، اس کو ذلیل کرنا، تمسخر کرنا، یہ الگ چیز ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اچھی طریقے سے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو. اسی طریقے سے عورتوں کو یہاں پہ خاص طور پہ بیان کیا، کیونکہ عورتوں کے اندر کیونکہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں اس طریقے سے. ولا نساء من نساء عسىٰ ان یکن خیرا منہن، کوئی نہ کرے. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد جو ہے یہ بہت ہی بری، ایمان لانے کے بعد یہ بہت ہی گناہ کرنا، فسق و فجور کرنا بہت بری بات ہے ایمان لانے کے بعد.
بیسکلی ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. خیر یہ آگے اس میں آیت کی تفسیر میں نہیں جانا چاہ رہا. اسی طریقے سے آگے آیا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن سے بچو، بدگمانی سے. ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض ظن جو ہے گناہ ہوتے ہیں، یعنی کہ بدگمانی گناہ ہے، نارمل گمان تو گناہ نہیں ہے obviously. ولا تجسسوا، اور تجسس میں نہ پڑو. کہا اچھا بتانا فون کر کے اسے تم نے ایسا کہا، اس کی ریکارڈنگ ذرا مجھے ٹرانسفر کر دینا کیا کہہ رہا تھا. یہ سب اس طریقے، یہ بد اخلاقی ہے. اس کا ریکارڈ کر لیا، اس کو سنا دیا جا کر کے، اس کا، یہ بد اخلاق قوموں کی علامتیں، گھٹیا لوگوں کی علامتیں ہیں. ولا تجسسوا، تجسس نہ کرے. ہاں اگر کوئی سیکیورٹی ریزن سے آدمی کر رہا ہے ایک الگ بات ہوتی ہے. بار بار میں آپ کو استثناءات بتاتا ہوا چلتا ہوں، ورنہ لوگ جو ہیں بد دماغ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تجسس نہیں کرنے کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ کیوں تجسس کر رہی ہے مثلا. کیا سیکیورٹی ریزن سے آپ نے کوئی چیز ریکارڈ کر لی تو یہ تو تجسس کے خلاف، مطلب اندھے بہرے ہو کر کے اللہ کی آیتوں پر نہیں پڑ جانا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھنا بھی ہوتا ہے اس کو. تو ولا تجسس، تجسس کیا، ٹو میں لگنا، لوگوں کی ٹو جو لیتے ہیں جو لوگ، کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، نوزی نیبر جو ہوتے ہیں اگر کہ اس کے کیا ہو رہا ہے، اب اس کا کیسے ہو گیا. تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو اس بات سے؟ جو لوگوں کو آج کل وہ کلچر، اس کی تجسس کے اوپر پورا کلچر، پوری انڈسٹری چل رہی ہے، سوشل میڈیا اسی پہ چل رہا ہے. پھر کہا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. اور غیبت تو مطلب یعنی ایک دم کلیئر کٹ گناہ ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، بد اخلاقی کی عادت. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اب اس میں آپ لوگ جو ہے، اور میں جو ہوں، اور سب لوگ جو ہیں، ہم لوگ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد جو ہے نا ڈینائی نہ کریں. اس میں سے بہت ساری چیزیں میرے اندر آپ کے اندر ہوں گی، بیماریاں. اگر آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس کو غور کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں بھئی ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا بد اخلاقیاں ہیں، اور کیا اچھے اخلاق کی قلتیں ہیں، کمیاں ہیں. اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں اور پھر اس کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بلیک اینڈ وائٹ والا سسٹم نہیں ہے. انسان مرتے دم تک قبر میں جانے کی کوشش کرتا رہے گا، اچھے اخلاق کی کوشش کرتے رہیں، لیکن ایسی جرنی پہ نہ ہو آپ کہ وہ جرنی کبھی ختم نہ ہو. جیسے بعض لوگوں کے اندر ڈرامے بازی ہوتی ہے نا کہ ارے جرنی جو ہے وہ ہم اسپرچل جرنی پہ ہیں، وی آر ٹرائنگ، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے وہ، بس یہ اسپرچل جرنی انہوں نے کہیں سے سن کے رٹ لیا ہے، بس کوئی اسپرچل جرنی نہیں، کچھ نہیں. ہاں آپ کے اندر روز بروز تبدیلی آئے، اچھے آپ بنے. تو یہ جو ہے مطلب بعض مثالیں ہیں اخلاق کی جو قرآن نے ہم کو بیان کی ہیں اور حدیث میں ہمیں بیان ملی ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ تو بہت ساری اخلاقیات ہیں جو یہاں پر نہیں ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں اچھا اور برا. تو یہ تھا خلاصہ ہماری حدیث کا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے اخلاق کا حامل بنائے اور برے اخلاق سے، برائیوں سے ہم کو پاک اور صاف کرے. تو لہٰذا اپنی اپنی زندگیوں کو پازیٹیو بنائیں، اور پازیٹیو لوگوں سے آپ لوگ گھر کر کے رہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے. اچھے اخلاق کے لیے اچھے اخلاق والوں کے ساتھ بھی آپ رہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ، کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو ڈیزاسٹرس فیملیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ہاں آپ دیکھیں گے بد اخلاق ہے، ان کے اچھے اخلاق والا بھی بد اخلاق ہوتا ہے. کیونکہ مسئلہ کیا ہے، اگر کوئی بلیک شپ ہے فیملی میں، یا گیدرنگ کوئی بھی ہو لوگوں کی، کمپنی ہے، کچھ بھی ہو، فیملی سے مراد میرا یہ کہ جہاں ایک ساتھ لوگ ہوں، اگر کسی ایک کے اندر بیماری ہے بد اخلاقی کی، تو دوسرے لوگوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے. جو لوگ اس معاملات میں حق پر ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں گے وہ اس کو کرنے لگتے ہیں. یعنی کسی ایشو کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ ہے کسی فیملی میں، مثلا مثال کے طور پر کوئی مسئلہ چل رہا ہے، ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے، تو جو باطل والا ہے وہ تو ہے خبیث، اس کے اندر تو ہیں برائیاں، یعنی وہ تو کرتا ہی ہے حرکتیں، جھوٹ، مکاری، فریب، غیبت، چغلی، ادھر سے ادھر بات آگے لگانا، لڑائی فساد، فتنہ، قطع تعلقی، سمجھ رہے نا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہی ہیں، اور وہ باطل پر بھی ہے. لیکن جو حق پر ہے، اس مسئلے پر وہ حق پر ہے، اس کی ریئیکشن میں یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں، تجسس میں پڑ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کرا. ایسی سچویشن میں کیا ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ، اگر آپ بد اخلاق ہوتے جا رہے ہیں تو چھوڑ دیں. تو کچھ لوگ جو ہیں ڈیزاسٹر، تو اس طریقے کی جگہوں پر آپ اپنے آپ کو کیا کریں، ایسے لوگوں سے دور رہیں جو لوگ نیگیٹو ہوں، جن کے اندر نیگیٹیوٹی ہو. جب آپ کو یہ فیل ہونے لگے کہ ان کے پاس جاؤ تو ان کے پاس آپ کو صفائی ہی دینی ہے، ان کے اندر اتنی بیماریاں ہیں کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ تم نے یہ کر دیا تو اس کا یہ مطلب تھا، تم نے یہ کر دیا تو اس کا یہ مطلب تھا. تجسس، غیبت، بہتان، ٹھیک ہے نا، بدگمانی سب سے ٹاپ پر. تو پھر آدمی کیا کرتا ہے، ایکسپلین کرنے جاتا ہے، آدمی حذر الحذر ہونے لگتا ہے. پھر انسان حساب کتاب کرنے لگتا ہے کہ نہیں دیکھو بھائی، یہ ریکارڈنگ میں نے آپ کو یہ کہا تھا، ایسا نہیں تھا، ایسا تھا. اب یہ آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں، سمپل آدمی تھا، سلجھا ہوا انسان تھا، ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے یہ بھی برباد ہو گیا. تو اخلاق کے اندر جو ہے، اخلاقیات حاصل کرنے کے لیے خود جدوجہد تو کرنی ہے، خود انڈیویجولی جو کرنا ہے. باقی آس پاس کے ماحول میں بھی آپ کوشش یہ کریں
ہاں اب قطع تعلقی کریں گے آپ، یعنی کہ قطع رحمی کریں گے تو بد اخلاقی ہے. قطع تعلقی بد اخلاقی نہیں ہوتا، قطع رحمی بد اخلاقی ہوتا ہے. تو قطع رحمی اگر آپ کریں گے تو بد اخلاقی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے سلام علیکم سلام، خیریت خرافیت، کوئی مر گیا تو پہنچ جائیں، بیمار ہے تو دوائی دے آئیں اس کو. یہ جو بنیادی حقوق ہیں بس اس کو کریں، اس کو ادا کریں. لیکن جیسا کہ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر نیگیٹو گیدرنگ اگر آپ نہیں بدلیں گے تو بد اخلاق ہو جائیں گے آپ، غصہ آنے لگے گا آپ کو بھی، آپ غصہ کریں گے، بدتمیزی کریں گے آپ بھی کسی دن، تو آپ بد اخلاق ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں سے آپ کیا کریں، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں اور خود اپنے اوپر کام کریں، لوگوں کی لائف کے اوپر امپیکٹ کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.